بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 28 اکتوبر 2023 روز ہفتہ سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں، انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا پر سنگین نتائج مرتب ہوں گے، سعودی مندوب۔ اقوام متحدہ میں سعودی عرب کے مندوب عبدالعزیز الواصل نے کہا، غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے خطے اور پوری دنیا پر اس کے سنگین نتائج مرتب ہوں گے۔ الاخباری چینل کے مطابق سعودی مندوب عبدالعزیز الواصل نے کہا کہ سعودی عرب غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی اور شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتا ہے۔ اسلامک ورلڈ ڈسٹرکٹ پروجیکٹ مدینہ زائرین کے لیے مزید سہولتیں۔ اسلامک ورلڈ ڈسٹرکٹ پروجیکٹ مدینہ میں نالج اکنامک سٹی کے حصے کے طور پر نافذ کیے جانے والے بڑے انیشیٹوز میں سے ایک ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق یہ حج اور عمرہ زائرین کے ساتھ مدینہ کے دورے کے دوران وزٹر کے مذہبی اور ثقافتی تجربات کو تقویت دینے کے لیے اعلیٰ معیار کی رہائشی اور مہمان نوازی کی خدمات پیش کرے گا۔ یہ منصوبہ مسجد نبوی، حرمین، ہائی سپیڈ ریلوے اور مدینہ کے شہزادہ محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ اٹیچ ہوگا۔ سعودی ویژن 2030 کے دو اہم ستونوں میں سے ایک حاجیوں کے تجربے کے پروگرام اور معیار زندگی کے پروگرام کے تناظر میں یہ منصوبہ جو ہے وہ تقریباً 9 لاکھ جو مربع میٹر ہیں اس کے رقبے پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کا جو مقصد ہے، پہلا مقصد وہ حج اور عمرہ زائرین کے لیے رہائش کی زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کرنا، مذہبی اور ثقافتی تجربات کو تقویت دیتے ہوئے اعلیٰ جو معیار کی خدمات پیش کرنا ہے۔ اس منصوبے کا دوسرا جو مقصد ہے وہ خاندانوں کے لیے لائیو ایونٹس، تھیٹرز، نمائشوں اور تہواروں کے ساتھ تفریح فراہم کرنا ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل پر 18,000 ہوٹلوں کے کمرے شامل ہونے کی امید ہے، جس میں ماحول دوست جو ذرائع آمد و رفت بھی ہوں گے۔ یہ جو ہے وہ گرین جگہوں، راستوں، اعلیٰ معیار کی عمارتوں کے ساتھ کھلے چوکوں اور جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے والی ماحول دوست تعلیمی اور صحت کی سہولتیں بھی فراہم کرے گا۔ سعودی گیمز 2023 کے مقابلے کہاں کہاں ہوں گے؟ سعودی عرب کے سب سے بڑے سپورٹس ایونٹ سعودی گیم 2023 کا آغاز 26 نومبر سے ہوگا اور یہ 10 دسمبر تک جاری رہے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی گیم 2023 کی انتظامیہ نے مختلف کھیلوں کے لیے 31 مقامات کا تعین کر لیا ہے۔ انتظامیہ نے کہا، شہزادہ فیصل بن فہد اولمپک کمپلیکس میں 16 مختلف کھیل جو ہیں منعقد ہوں گے، جن میں باسکٹ بال، والی بال، پنگ پونگ، ویٹ لفٹنگ، سوئمنگ، شطرنج، بیڈمنٹن، ٹینس اور بولنگ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ وزارت اسپورٹس کے کمپلیکس کے علاوہ تمام فٹ بال کلبز میں دیگر کھیلوں کے مقابلے ہوں گے۔ مقابلوں میں کرکٹ، کراٹے اور سکیٹنگ کے علاوہ دیگر کھیل میں بھی شامل ہیں۔ انتظامیہ نے کہا، سعودی گیمز 2023 میں 8,000 کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ مختلف کھیلوں میں اول پوزیشن حاصل کرنے والوں میں مجموعی طور پر 250 ملین ریال مالیت کے انعامات تقسیم ہوں گے۔ فالکن کلب میں 2 باز 1,54,000 ریال میں فروخت۔ ریاض میں فالکن کلب کے تحت منعقد جو میلے ہے اس میں 2 باز 1,54,000 ریال میں فروخت ہوئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جو ہے میلے کے تحت بازوں کی نیلامی پچھلے 16 دنوں سے جاری ہے، جس میں اب تک جو ہے کئی بازوں پر بولی لگ چکی ہے۔ انتظامیہ نے کہا، پہلا باز حائل سے لایا گیا تھا جسے 88,000 ریال میں سیل کیا گیا، جبکہ دوسرے باز پر بولی کا آغاز 30,000 سے ہوا اور آخر میں بولی 66,000 پر بند ہوئی۔ انتظامیہ نے کہا کہ نیلامی میں سعودی شہریوں سمیت غیر ملکی بھی شریک ہے۔ واضح ہے کہ فالکن کلب کے تحت میلے میں اب تک 20 لاکھ ریال سے زیادہ کا کاروبار ہو چکا ہے۔ جدہ سمیت کئی شہروں میں بارش ہنگامی حالت کا نفاذ۔ جدہ میں گزشتہ رات شہر کے مختلف محلوں میں ہلکی اور درمیانے درجے کی بارش ہوئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق شہر کے جنوبی حصے کے علاوہ طریق حرمین اور مشرقی علاقوں میں بارش کی وجہ سے پانی سڑکوں پر جمع ہوا۔ ادھر محکمہ ٹریفک، محکمہ شہری ہوابازی اور میونسپلٹی نے ہنگامی حالات کا اعلان کرتے ہوئے انتہائی مستعد رہے۔ محکمہ شہری دفاع نے کہا، کسی بھی ہنگامی حالت سے نمٹنے کے لیے شہر کے 72 مختلف علاقوں میں امدادی ٹیمیں مقرر کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ گزشتہ رات مکہ مکرمہ شہر کے علاوہ آس پاس کے علاقوں میں کہیں تیز کہیں درمیانے درجے کی بارش ہوئی۔ سوشل میڈیا پر دھوکے دینے کے نئے طریقے، محکمہ امن امان نے خبردار کر دیا۔ سعودی محکمہ امن امان نے خبردار کیا ہے کہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے دھوکے بازوں سے ہوشیار رہیں۔ وہ سماجی انجینئرنگ کے ذریعے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اوقات اخبار کے مطابق امن امان نے بیان میں کہا کہ مالی مدد اور عطیات جمع کرنے کے لیے مشکوک اپیلیں کی جا رہی ہیں۔ کوئی شہری یا مقیم غیر ملکی اس قسم کی اپیلوں پر توجہ نہ دے۔ یہ بھی دھوکہ دینے کا ایک نیا طریقہ ہے۔ دھوکے باز لوگ اپنے جال میں پھنسانے کے لیے سرکاری اداروں اور بینکوں کے لوگو استعمال کرتے ہیں تاکہ اعتبار حاصل کر سکیں۔ دھوکے باز نئے
نئے طریقے اختیار کر رہے ہیں۔ امنامہ نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ کچھ لوگ انتباہ کے باوجود دھوکے بازوں کے فریب میں آ کر انہیں اپنی پرسنل جو معلومات ہیں وہ دے دیتے ہیں۔ سائبر سیکیورٹی کے ماہر محمد السری نے کہا کہ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی دھوکے بازوں کے انداز کو سمجھنے لگے ہیں۔ وہ انٹرنیٹ، موبائل سیٹ اور لیپ ٹاپ وغیرہ پر سائبر سیکیورٹی کا اہتمام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دھوکے بازوں نے سماجی انجینئرنگ کا راستہ اختیار کیا ہے، کیونکہ انسان کی نفسیات سے فائدہ اٹھا کر دھوکہ دینے میں آسانی ہوتی ہے۔ دھوکے بازوں سے بچنے کا اہم طریقہ یہ ہے کہ ایسے کسی بھی رابطہ کار کے سوال کا جواب نہ دیا جائے۔ ٹیلی فون اور کبھی ای میل بھیج کر پرسنل معلومات کے حصول کے لیے رابطہ کیا جاتا ہے۔ کوئی ایسی ای میل نہ اوپن کرے جو نامعلوم ذرائع سے بھیجی گئی ہو۔ سعودی بینکوں میں آگہی کمیٹی نے اکاؤنٹ ہولڈرز کو خبردار کیا ہے کہ بینکوں کے لوگوں کے ذریعے ملنے والے پیغامات سے دھوکہ نہ کھائیں۔ یہ انسانی نفسیات سے کھیلنے کا ایک طریقہ ہے۔ گاڑی میں شادی کے گیت گاتی خواتین کی ویڈیو موضوع بحث کیوں ہے؟ سعودی عرب میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں خواتین فنکاروں کا ایک گروپ کو پک اپ کے پچھلے حصے میں دف بجاتے اور شادی کے گیت گاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پک اپ میں خواتین فنکاروں کا گروپ گیت گاتے ہوئے جازان کی ابو عریش کے بشری سے گزر رہا ہے۔ یہ ویڈیو موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ جازان ریجن کے محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ گاڑی کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ کئی خلاف ورزیوں کا مرتکب ہوا تھا۔ سواریوں کو ایسی جگہ بٹھایا گیا تھا جہاں اس کی اجازت نہیں۔ ترجمان نے کہا پک اپ کی نمبر پلیٹ خستہ حالت میں تھی جو ٹریفک کی خلاف ورزی ہے۔ بیان میں کہا گیا پک اپ کو قبضے میں لے کر ڈرائیور کو ٹریفک اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے اور واضح رہے سواریوں کو پک اپ کے پچھلے حصے میں بٹھانا خلاف قانون ہے۔ اس پر 500 سے 900 ریال تک کا جرمانہ ہے، جبکہ شادی میں ہلا گلا کرنے پر ٹریفک معطل کرنے کا جرمانہ 300 سے 500 ریال تک ہے۔ فن لینڈ کے وزیر اور ریاض اور ہیلسنکی کے درمیان ڈائریکٹ فلائٹس کے خواہش مند۔ فن لینڈ کے وزیر برائے فارن ٹریڈ کے مطابق فن لینڈ سعودی عرب کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے سرگرم ہے۔ اس کا ٹارگٹ اگلے 4 سالوں میں موجودہ جو تجارتی والیوم ہے اس کو دوگنا کرنا ہے۔ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کے دوران عرب نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہم مزید اپنی کمپنیوں کو یہاں لانا چاہتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہلے سے ہی کچھ کمپنیاں موجود ہیں اور ہم تعاون کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب یونیسکو کی اینٹی ڈوپنگ کمیٹی کا ڈپٹی چیئرمین منتخب۔ سعودی عرب کو 2025 تک یونیسکو کی اینٹی ڈوپنگ کمیٹی کا ڈپٹی چیئرمین منتخب کر لیا گیا۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی وزارت اسپورٹس اور نوجوانان کے سیکرٹری عبدالعزیز المسعد کو عہدے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ پیرس میں یونیسکو کے ہیڈ کوارٹر میں ہونے والے اجلاس میں 191 ملکوں کے نمائندے اور وزراء اجلاس میں شریک ہوئے۔ یہ کامیابی اسپورٹس میں کارکردگی بڑھانے والی ممنوعہ ادویات کے خلاف جنگ، ایتھلیٹکس مقابلوں میں شفافیت کے فروغ کے لیے سعودی عرب کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔